اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. رب زدني علما وحفظا وفهما وعملا وخلوصا وتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آیت مذکورہ سے پہلے یہود کا بیان چل رہا ہے. بعض یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، دشمنی ہے. ہماری قوم پر جو سخت قسم کے واقعات، احکامات شاقہ، عذاب وغیرہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آتے رہے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام اچھا ہے کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے. اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں جو رحمت ہے. اگر وہ وہی لایا کرتے تو ہم مان لیتے، لیکن جبریل علیہ السلام کی ہم نہیں مانتے. تو اس پر حق تعالی رد فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھے وہ جانے. لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل ہے؟ کیونکہ اس میں تو جبریل علیہ السلام ایک سفیر ہے جو سفارت کے طور پہ انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب مبارک تک پہنچا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھے کہ کیسا ہے، کس کا کلام ہے، کس کی طرف سے آیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل امین نے تو اس کو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس کی یہ حالت ہے قرآن کریم کی مصدقا لما بین یدیہ،
کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی، وہدن اور ہدایت ہے، رہنمائی کر رہا ہے مصالح ضروریہ کی، وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو آسمانی کتابوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ تو پس قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے اور قابل اتباع ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا یہ حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل کا، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسول سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے، جن کی دوستی کا یہ دم برتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو تو اور فرشتوں کا ہو اور پیغمبروں کا دشمن ہو، اور جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمنی کرے اللہ سے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، وہ رسولہ اور اس کے پیغمبروں سے، وہ جبریل و میکائیل اور جبریل اور میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے کافروں کا دشمن ہے اور ان سے بدلہ لے گا۔ تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام قرآن کو اس وجہ سے نہ ماننا کہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اگر یہ میکائیل علیہ السلام پر بھی لے کے آتے تب بھی یہ لوگ اس میں شبہات اعتراضات کرتے، کوئی نہ کوئی حیلہ ضرور نکالتے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ ماننا نہیں ہے، ایمان لانا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ رسول سے اور فرشتوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، دوسرے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اگلے آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اتاری ہے تیری طرف آیات بینات، روشن دلیلیں، آیات واضح، احکام واضح، معجزات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان معجزات آیات بینات کا انکار نہیں کریں گے مگر جو فاسق لوگ ہیں۔ تو بعض یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو آیات بینات، بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں جن کو یہ لوگ خوب جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار حکم عدولی کی عادت کی وجہ سے ہے، کہ ان کا کام ہے حکم عدولی، حکم سے پھر جانا۔ ایسے لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں دلائل سے، ان کا کام یہی ہے، آپ ایک نہیں ہزاروں دلائل ان کے سامنے لا کر کے رکھ دے، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ آپ پر تو کوئی دلیل نازل ہی نہیں ہوا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی عہد لیا نہیں ہے، ہم نے تو کوئی عہد اور وعدہ نہیں کیا ہے، نہ تورات میں ایسی کوئی بات ہے۔
تو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے؟ او کلما عاہدوا عہدا، جب کبھی باندھیں گے کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، تو پھینک دیتی ہے اس کو ایک جماعت ان میں سے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مسلم عہدوں کو کبھی پورا نہیں کرتے، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا، ضرور ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ بلکہ ان تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ سو تعمیل نہ کرنا تو فسقتا ہی، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کے کفر ہے۔ تو فرمایا ایک فریق ان میں سے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور ایک فریق کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں ان عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب پہنچا ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق، تو پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ جب ان کے پاس رسول آیا، نیا رسول آیا، تو انہوں نے اہل کتاب کے ایک جماعت نے یعنی اس کو پس پش ڈال دیا، کتاب اللہ کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ تو فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے، جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر عمل تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا جس ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ایسے کتاب کو جو ہے پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ قل من کان، آپ کہہ دیجئے جو کوئی ہوئے عدو دشمن لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو اس نے تو اتارا ہے کلام تیرے دل پر۔ جبریل علیہ السلام تو لے کر کے آئے ہیں، صرف سفیر ہے وہ، آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو سچا بتانے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، وبشرا، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو، ان کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے۔ من کان عدوا للہ، اور فرمایا کہ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے سب فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل و میکائیل، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہود نے کہا آپ پر کوئی واضح دلیل نازل نہیں ہوئی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے اتاری، الیک، تیری طرف، آیات بینات، کئی واضح دلیلیں، روشن دلیلیں، آیتیں، احکام، وما یکفر بہا الا الفاسقون،
اور انکار نہیں کریں گے ان دلیلوں کا مگر وہی لوگ جو فاسق ہے۔ فاسق کا کام ہی انکار کرنا ہوتا ہے۔ آگے ان کی عہد شکنی کا ذکر ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار، یعنی ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کوئی عہد کیا ہے دین کے متعلق تو ضرور نبذہ فریق منہم، اس کو پھینک دیا، نظر انداز کر دیا ہوگا کسی نہ کسی فریق نے ان میں سے، یہود میں سے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں کہ یقین ہی نہیں کرتے۔ یقین تو تعمیل نہ کرنا تو گناہ تھا، لیکن یقین نہ کرنا یہ جو ہے کفر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور ایک اور عہد شکنی کا ذکر کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق۔ تورات میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب پیغمبر آخر زمان آئیں گے تو آپ لوگوں نے اس پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کر لیا۔ تو لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، مبعوث ہوئے، تو ان لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ تورات میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق سب کچھ پڑھا تھا، ان کو معلوم تھا، لیکن انکار کر بیٹھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب پہنچا ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ، تو پھینک دیا، فریق من الذین، ایک فریق ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہے۔ یعنی جب اللہ کا رسول ان کے پاس آیا، کتاب لے کر کے آیا، تو اہل کتاب میں سے ایک فرقے نے اس کتاب کو پھینک دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اس سے اعراض کرنے لگے، پس پش ڈال دیا اس کے مضامین کو، کتاب اللہ ہونے کو، کأنہم لا یعلمون، گویا یہ لوگ جانتے ہی نہیں اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، یا اس کے مضامین یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایسے جو ہے جاہل بن گئے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔